اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ 15 پہ کال کریں، ہمارے آفیسرز خود ان سے رابطہ کریں گے، ان کی جو اگر کسی نے مطلب کچھ موبائل سنیچ کیا یا کچھ بھی کیا ہے، ہم ان کو جو کلپریٹ ہے اس کو ڈھونڈنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ وہ بھی ہمارے پاس وزٹ کر سکتے ہیں، ہم جتنی ہمارے پاس ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ان کو ایویڈنس پرووائڈ کریں گے۔ سر کہیں پہ رات کو ہمارے پاس ایک ڈرون بھی ہے، وہ تھرمل امیجز کے لیے ہم رات کو بھی وہاں پہ جا کے جو آس پاس کے گاؤں ہیں جو دریا کے ہمارے ڈی جی خان والی سائڈ پہ، ہم وہاں پہ اس کو جا کے تھرمل فوٹیج اور امیجز سے چیک کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی وہاں پہ پھنسا ہوا ہے یا کسی کو ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ ہم ڈیلی سیف سٹی کس کو وہ میسج کنوے کرتے ہیں؟ جی سیف سٹی کا ہمارا جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو ڈی سی آفس میں کنٹرول روم ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھا ہے، ریسکیو کا ہو گیا، پولیس کا ہو گیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہو گیا، پراپر کوآرڈینیشن ہے اور لمحہ بلمحہ ہماری نیوز آپس میں چل رہی ہوتی ہے، پراپر کوآرڈینیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑ درود اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے، ہزاروں کروڑ درود اسلام کربلا میں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بقا بخشی۔ میں ہوں وائس آف پاکستان ایاز شاہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں سیف سٹی کے ہیڈ کوارٹر ڈیرہ غازی خان میں، اور ہمارے ساتھ عرفان صاحب موجود ہیں، ایمبیسڈر بھی ہیں، سیف سٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، تیمور صاحب کے ساتھ بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں آج کل۔ ان سے جانیں گے کہ چالان کیسے ہو رہے ہیں۔ یہ چالان سیٹ بیلٹ پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ان سے پوچھیں گے کہ چالان کیسے ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو ان کو پے کیسے کرنا ہے۔ عرفان صاحب سب سے پہلے تو شکریہ سر ٹائم دینے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ای چلان جو ہے ہمارے پاس ٹریفک کی جتنی بھی وائلیشنز ہوتی ہیں، 18 سے 19 وائلیشنز ہیں، ان میں سے ابھی کچھ وائلیشنز پہ ہم نے ای چلان شروع کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ان میں سے 3-4 کچھ میں فار ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ جیسے 1 وے وائلیشن ہو گیا، وداؤٹ سیٹ بیلٹ ہو گیا، یا دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہو گیا، 1 وے وائلیشن ہو گیا، یا ٹنٹڈ گلاسز کا ہو گیا۔ اس پہ ہم ای چلان ہم نے ابھی شروع کیا ہوا ہے۔ باقی ہمارے پاس جتنی بھی انٹری ایگزٹ سائٹ ہیں یا جہاں پہ ہمارے کیمرہ پول لگے ہوئے ہیں، جو بھی اگر جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا یا جن نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا ہوا، وہ کیمرہ آٹومیٹک ہمارے پاس چلان کرتا رہتا ہے۔ اور وہ جو ای ٹکٹنگ ہوتی ہے وہ لاہور سے ان کے گھر باقاعدہ جس ایڈریس پہ وہ گاڑی ہوتی ہے وہاں پہ بھجوا دی جاتی ہے۔ اب پہلے تو ڈی جی خان میں سائن بورڈ نہیں لگے ہوئے، یا لوگوں کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہاں سے رونگ سائڈ جانا ہے یا نہیں جانا، آویزہ نہیں ہے بورڈ۔ لوگ اس طرف سے بھی کشمکش کا شکار ہیں، نہ ان کو رونگ سائڈ کا پتہ ہے، نہ ان کو پارکنگ کا پتہ ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ کہاں موبائل یوز کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے۔ کیا اس بارے میں کوئی لاہے عمل تیار کیا؟ جی بالکل، ہم پچھلے جب سے سیف سٹی سٹارٹ ہوا ہے، ہم بالکل آفیشیل سوشل میڈیا پیج پہ ہمارا جو ڈی جی خان کا آفیشیل سیف سٹی کا پیج ہے وہاں پہ باقاعدہ کمپین بھی کر رہے ہیں۔ باقی جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی کافی عرصے سے کمپین کر رہی ہے کہ آپ نے ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے، ہر بندے کو روک کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے رانگ وے نہیں آنا اور آپ نے ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے اویئرنیس کیمپین کی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پیج پہ پل ڈاٹ پہ ہم نے خود ہیلمٹ جا کے تقسیم کیے ہیں۔ عرفان صاحب، یہ تو بات زبان زد عام ہے، آپ نے ہیلمٹ تقسیم کیے۔ ڈیرہ غازی خان کی جو ٹریفک پولیس ہے، یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ ٹریفک چالو کروانے میں کم اور رکوانے میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بات کنفرم ہے کہ انہوں نے واقعی ہی روک کے چلانوں کے بارے یا آگاہ کیا ہے یا کسی اور بارے میں؟ جی بالکل، چلانوں کے بارے میں جب ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیمپین سٹارٹ کی، ان میں سے ہمارے بھی کچھ آفیسرز تھے پل ڈاٹ پہ، نہیں گزر نہیں رہتے، ہم نے موجود تھے آگاہی مہم میں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہیلمٹ تقسیم کیے گئے، وہ بھی سیف سٹی یا پھر ڈی ایس پی بخت نصر ہوا کرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوا، لیکن سیف سٹی کی موجودگی میں ہیلمٹ تقسیم کرنا ڈیرہ غازی خان میں اپنی نوعیت کا منفرد انداز۔ جی بالکل، تو آپ کے آفیسران کی نگرانی میں یہ؟ جی بالکل، ہمارے آفیسران کی نگرانی میں ہوا ہے۔ بالکل آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یونیفارم والے ہمارے پولیس آفیسرس بالکل موجود ہیں، اور اس کا بیسک مقصد بھی یہی تھا کہ سیف سٹی کے بارے میں اور ٹریفک کے بارے میں عوام کو آگاہی ہو۔ سیف سٹی جو ہے نا، یہ ٹریفک کے نظام کو مانیٹرنگ سسٹم ہے، ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ عرفان صاحب، سیلاب کی آمد ہے اور لوگوں کو بڑے خطرات ہیں، ڈیرہ غازی خان محفوظ ہے، مظفر گڑھ محفوظ ہے، ہمارے آس پاس کے دیہات محفوظ ہیں؟ سر ڈیرہ غازی خان تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح کا رپورٹ نہیں ہوا، فلڈ کی سچویشن رپورٹ نہیں ہوئی۔ مظفر گڑھ میں تھوڑی بہت ہے، وہ اب اس میں دریا چناب کے ایشوز ہیں تھوڑے، لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے ڈیرہ غازی خان میں نہیں۔ لیکن ہم جو سیف سٹی ہے، ہم پراپر جو سیف آفیشیل ڈی جی خان کا جو کنٹرول روم بنا ہوا ہے سیلاب زدگان کے لیے یا فلڈ ایمرجنسی کے لیے، ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ اگر کہیں پہ رات کو
ہمارے پاس ایک ڈرون بھی ہے، وہ تھرمل امیجز کے لیے ہم رات کو بھی جو وہاں پہ جا کے جو آس پاس کے گاؤں ہیں جو دریا کے ہمارے ڈی جی خان والی سائڈ پہ، ہم وہاں پہ اس کو جا کے تھرمل فوٹیج اور امیجز سے چیک کرتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی وہاں پہ پھنسا ہوا ہے یا کسی کو ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں. ہم ڈیلی سیف سٹی کس کو وہ میسج کنوے کرتی ہے؟ سیف سٹی کا ہمارا جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو ڈی سی آفس میں کنٹرول روم ہے اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھا ہے. ریسکیو کا ہو گیا، پولیس کا ہو گیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہو گیا. پراپر کوآرڈینیشن ہے اور لمحہ بہ لمحہ ہماری نیوز آپس میں چل رہی ہوتی ہے، پراپر کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. آخر میں لوگ آپ لوگوں کو مسیحا سمجھنے لگ گئے ہیں 1122 کی طرح، جیسے کہ آپ کا نام ہے سیف سٹی. عوام بہت ساری توقعات کرنے لگ گئی ہے. کیا آپ لوگ اس توقعات کو پورا اتریں گے اس توقعات پہ؟ اور جس طرح آپ نے آ کر ایک بہت اچھا امیج بنایا ہے، کیا اس امیج کو برقرار رکھ پائیں گے؟ جی بالکل، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں. اس کے جس میں آپ نے ذکر کیا 1122 کا، ہمارا 15 جو ہے نا وہ بھی ہمارے پاس سیف سٹی میں ہی ہے. ہم اس کے رسپانس ٹائم کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو ہمارا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے 2 مہینوں میں ہمارے شہر کے کرائم میں کافی کمی آئی ہے. اچھا عرفان صاحب، کوئی پیغام سیف سٹی کے توسط سے دینا چاہیں ہمارے چینل کے توسط سے کہ سیف سٹی کی خدمات عوام کیسے حاصل کرے اور آپ لوگوں سے کیسے تعاون کریں؟ جی سر، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سیف سٹی عوام کے لیے تو میرا یہی میسیج ہے کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ 15 پہ کال کریں. ہمارے آفیسرز خود ان سے رابطہ کریں گے. ان کی جو اگر کسی نے مطلب کوئی موبائل سنیچ کیا یا کچھ بھی کیا ہے، ہم ان کو جو کلپریٹ ہے اس کو ڈھونڈنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے. وہ بھی ہمارے پاس وزٹ کر سکتے ہیں. ہم جتنی ہمارے پاس ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ان کو ایویڈنس پرووائڈ کریں گے. باقی عوام سے یہ اپیل ہے کہ جو جانے انجانے میں خواہ مخواہ 15 پہ کالے کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے گریز کریں. اس پہ ہمارا پولیس کا، سیف سٹی کا اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ریسورسز بھی ضائع ہوتے ہیں. آپ کے اداروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت سارے ریسورس بھی ضائع ہوتے ہیں. آخر میں عرفان صاحب بس ایک لائن میں یہ بتائیے گا، آپ کے ادارے سے لوگ فوٹیج یا ویڈیو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی فیس بھی رکھی ہوئی؟ سر اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ فری آف کاسٹ ہے، لیکن اس کا تھوڑا ایک پروسیجر ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ FIR لے کے آئیں اور جو IO آپ کا انویسٹیگیشن تفتیشی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی ہمارے پاس جو بھی لوگ فوٹیج ہے وہ ہم اس کے حوالے کریں. وہ اس کو چاہے کورٹ میں وہ کرے یا اپنے ایویڈنس کے لیے اپنے پاس رکھے، تو اس کے تھرو ہی آپ نے آنا ہے، اس کو ساتھ لے کے آنا ہے. باتیں تو بہت ساری کرنی تھی. عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ کتنے ڈیوریشن کی ویڈیو آپ کے پاس ہوتی ہے؟ 15 دن، 10 دن، یا کتنے دن پہلے آ کے بندہ آپ سے ویڈیو لے سکتا ہے؟ آخری سوال. اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس منیمم ہمارے پاس 1 مہینے کی ویڈیو سیو ہوتی ہے. 1 مہینے کا ڈیٹا ہمارے پاس سیو ہوتا ہے. اگر کسی نے 15 پہ کال کر دی ہے یا اگر ہم نے خود اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہم خود بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہم نے خود مانیٹر کر لیا تو اس کی ویڈیو ہم تاحیات سیو کر کے رکھتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہر وقت سیو ہوتی ہے. محمد عرفان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، سیف سٹی کے ایمبیسڈر ہیں، اور اس وقت ڈیرہ غازی خان میں 1122 کے بعد نہایت ہی بہترین ادارہ DC صاحب اور کمشنر صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے. RPO کیپٹن سجاد صاحب اور DPO طارق ولایت صاحب کے سربراہی میں بہترین کام اور بہت ہی پازیٹیو امیج ان کا گیا ہے. اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیں، اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور اپنے وسیع وطن عزیز اور ملک کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہیں. پاکستان زندہ باد.